السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم و فرقان حمید کی ایک بہت معروف و مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں آپ کو پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے علم میں اضافہ پیدا کر دے گا۔ دیکھیے، آج جو میری گفتگو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر اور ان سے معلوم ہونے والی 4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں مت پوچھو جو تم پر ظاہر ہو جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم پوچھتے ہو اس وقت جس وقت قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ معاف فرما چکا ہے، اللہ بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ دیکھیے، اس آیت کریمہ کا شان نزول کچھ اس طرح یوں ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت جلال میں آتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مجمع سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من ابی، یا رسول اللہ میرے باپ کون ہیں، ان کا نام بتائیے۔ تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حذافہ، یعنی اے میرے پیارے صحابی، تمہارے باپ کا نام حذافہ ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جلال میں آتے ہوئے پھر پوچھا، جو چاہے پوچھ لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان و رسالت کا اقرار کرتے ہوئے معذرت پیش کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خطبے میں حج کے فرض ہونے کا بیان فرمایا تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال فرض ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ پھر اس شخص نے سوال کا تکرار کیا تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی بات کے بارے میں مت پوچھو جس کو میں بیان نہ کروں، اگر میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ ان روایات اور آیت لا تسألوا سے 4 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، تبھی تو آپ نے ان صحابی رسول کے والد کا نام بتا دیا، کیونکہ کس کا باپ کون ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور پاک غیب کا کلی علم رکھتے تھے، ورنہ آپ یہ نہ فرماتے جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، بلکہ یہ فرماتے کہ مجھ سے صرف شریعت کی بات پوچھنا، کیونکہ میں شریعت کا علم جانتا ہوں۔ اور پھر سائل کے سوال اور آپ کا یہ فرمانا
فرمانا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور غیب کا کلی علم رکھتے تھے۔ دوسری بات، حضور کے اختیارات معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ جس چیز کو فرض فرما دیں وہ فرض ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت امت پر کتنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاں کر دیتے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے ہاں نہیں فرمایا۔ اور چوتھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، چوتھی بات شریعت کا ایک اہم اصول یعنی حرام حلال ہونے کا اصول معلوم ہوتا ہے، جس کے بارے میں خود سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا ہے، اور حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا ہے، اور معاف وہ چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سکوت فرمایا ہے۔ تو ان آیات سے یہ چار باتیں معلوم ہوئی، حضور کا علم غیب معلوم ہوا، حضور کی اپنی امت پر شفقت معلوم ہوئی، حضور کے اختیارات معلوم ہوئے، اور شریعت کا ایک اہم اصول یعنی کسی بھی چیز کے حرام حلال ہونے کا اصول معلوم ہو گیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔